वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आपने पिछला अपना सबक अच्छे तरीके से याद कर लिया होगा। आज हमने सूरत अल-अंबिया का रकू नंबर 6 पढ़ना है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़मन यअमल, पस जो करेगा अमल, मिनस सालिहाती, नेकियों में से, वह हुआ और वो होगा, मोमिनुन ईमानदार, फला कुफराना, तो ना कदरी ना होगी, लिसाहजी इसकी कोशिश की, व इन्ना और बेशक हम लहू इसको कातिबून लिखने वाले हैं। इस आयत मुबारक का बामुहावरा तर्जमा है, बस जो कोई नेक काम करेगा और वो मोमन भी होगा तो इसका अमल ज़ाया नहीं किया जाएगा और हम यकीनन इसके अमाल लिखते जाते हैं। ये जिस तरह हम सबको पता है कि हमारे दाएं और बाएं कंधे पे किरामन कातिबीन बैठे हुए हैं। हम जो कोई भी काम करते हैं, अच्छा या बुरा, वो हमारा रिकॉर्ड हो रहा है, हमारा लिखा जा रहा है। तो इस तरह इस आयत मुबारक में ये बताया जा रहा है कि जो कोई नेक काम करेगा और वो शख्स मोमन भी होगा और मुसलमान यानी मुसलमान होगा, अच्छे काम करने वाला होगा, तो इसका अमल ज़ाया नहीं किया जाएगा और हम यकीनन इसके अमाल लिखते जाते हैं। यानी कि फरिश्ते हमारे तमाम अमाल हर वक्त लिख रहे हैं। हराम और नामुमकिन है अला कर जाते हैं किसी बस्ती वालों पर, अलग ना जिसे हमने हलाक कर दिया, लहुम के वो ला यरजिऊन ना लौटेंगे हमारे हुजूर में। और जिस बस्ती को हमने हलाक कर दिया और इसके रहने वालों के लिए नामुमकिन है कि वो फिर दुनिया में लौट कर आ सकेंगे, हत्ता यहाँ तक कि इज़ा फुतिहा जब खोल दिए जाएंगे याजूज व माजूज और माजूज व हम, और वो मिन कुल्ली खतबिन हर बुलंदी से यनसिलून नीचे उतरते चले जाएंगे, यहाँ तक कि जब याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए उतर रहे होंगे। यानी कि जिस तरह के आप लोगों को पता है कि याजूज और माजूज की कौम है जो एक दीवार के पीछे बंद है, और जिस तरह वो जब से बंद किए गए हैं उस वक्त से लेकर आज तक, और आज से लेकर जब तक अल्लाह ताला का हुक्म नहीं होगा और वो उस दीवार से बाहर नहीं आएंगे, उस वक्त तक सुबह से लेकर शाम तक वो उस दीवार को अपनी ज़ुबान के साथ चाटते रहते हैं, ख़त्म करते रहते हैं। जब शाम को सोते हैं, सुबह जागते हैं, तो वो दीवार फिर वैसी की वैसी नई बनी हुई होती है। जिस दिन वो अल्लाह अज़्ज़ व जल का नाम लेकर उस दीवार को चाटना शुरू करेंगे तो वो दीवार ख़त्म हो जाएगी, और वो दीवार ख़त्म होने के बाद वो याजूज माजूज की कौम इस दुनिया में बाहर निकल आएगी। तो इस आयत में वो मिसाल दी जा रही है कि जिस दिन वो बाहर आएंगे और दौड़ते हुए निकल आएगी। तो इस आयत में वो मिसाल दी जा रही है कि जिस दिन वो बाहर आएंगे और दौड़ते हुए आ रहे होंगे तो वक्त तारबा नज़दीक आ जाएगा। बल वहदू वादा अल हक्कु सच्चा फ़ाइज़ा हीजा, बस यक्का यक शाखिसातन ऊपर उठती रह जाएंगी अबसार आँखें, अल्लज़ीना उनकी काफरू जो काफिर हैं, या वैलना हाय अफसोस कद कुन्ना हम तो थे, फिर गफलतिन गफलत में, मिन हाजा इससे, बल्कि कुन्ना हम थे ज़ालिमीन ज़ालिम। और सच्चा वादा नज़दीक आ जाएगा तो इन काफिर लोगों की आँखें फटी की फटी रह जाएंगी, फिर वो कहेंगे कि हाय अफसोस, हम उस हकीकत से गफलत ही में रहे, बल्कि हम ही जुल्म करते रहे। यानी कि जिस दिन क़यामत की अब सगीरा निशानियाँ पूरी हो गई हैं, तो जो अब क़यामत की कबीरा निशानियाँ रह गई हैं, जैसे कि दज्जाल का आना यानी दज्जाल का फितना, इमाम आखिर ज़मान यानी आखिरी इमाम का ज़हूर, याजूज माजूज का आना, तो ये क़यामत की बड़ी निशानियाँ हैं। जिस दिन क़यामत की बड़ी निशानियाँ पूरी हो जाएंगी, दज्जाल का फितना उठ जाएगा, याजूज माजूज की कौम आ जाएगी, तो उस वक्त क़यामत बिल्कुल करीब आ जाएगी। उसके बाद याजूज माजूज और दज्जाल के बाद जब फिर जो है वो 40 साल इमाम आखिर ज़मान आएंगे, और जब आखिरी इमाम 40 साल दुनिया में आएंगे कि इमामत करवाएंगे, तो उस वक्त क़यामत आएगी, इस दुनिया का बिल्कुल ख़ात्मा हो जाएगा। तो उस दिन ज़ालिम लोग फिर हाथ मलते हुए रह जाएंगे, कहेंगे कि हम ही वाकई ज़ालिम थे। इसे अगली आयत है कि इन्नकुम बेशक तुम, वामा और जो कुछ, तहबुदुन तुम पूछते हो, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवा, खासबू ईंधन है जहन्नम का, दोज़ख का, तुम लहा इसमें, वारिदून दाखिल होकर रहोगे। और बेशक तुम और तुम्हारे माबूद जिनको तुम अल्लाह ताला के सिवा पूछते हो, यानी जिनके तुम अल्लाह अज़्ज़ व जल के अलावा इबादत करते हो, जहन्नम का ईंधन होंगे और इसमें तुम सब दाखिल होकर रहोगे। यानी इस आयत मुबारक में अल्लाह अज़्ज़ व जल
ان کفار سے کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں کو جن اپنے معبودوں کو تم پوچھتی ہو تم اور تمہارے معبود جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہو گے۔ لو کانا اگر ہوتے ہا یہ بت آلہتن معبود ما تو نہ وارد ہوا جاتے دوزخ میں، وکلن اور وہ سارے فی خالدون اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اگر وہ سچ مچ معبود ہوتے تو اس جہنم میں داخل نہ ہوتے اور وہ سب اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے معبود تمہارے خدا جو ہے وہ سچ مچ معبود ہوتے تو وہ کبھی بھی جہنم میں نہ جاتے۔ تمہارے معبود جھوٹے ہیں اس لیے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ لہم ان کے لیے فیہا اس معبود جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہو گے۔ لو کانا اگر ہوتے ہا یہ بت آلہتن معبود ما تو نہ وارد ہوا جاتے دوزخ میں، وکلن اور وہ سارے فی خالدون اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اگر وہ سچ مچ معبود ہوتے تو اس جہنم میں داخل نہ ہوتے اور وہ سب اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے معبود تمہارے خدا جو ہے وہ سچ مچ معبود ہوتے تو وہ کبھی بھی جہنم میں نہ جاتے۔ تمہارے معبود جھوٹے ہیں اس لیے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ لہم ان کے لیے فیہا اس میں زفیر چلانا ہوگا، وہم اور وہ فیہا اس میں لا یسمعون کچھ نہ سنیں گے، وہم وہ چیخیں ماریں گے اور ایک دوسرے کی بات بالکل نہ سن سکیں گے۔ ان الذین بلا شبہ وہ لوگ سبقت لہم جن کے لیے پہلے سے مقدر ہو چکی ہے منا ہماری طرف سے من الحسنی بھلائی، اولئک وہ لوگ انہا اس سے مبعدون دور رکھے جائیں گے۔ وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے نیکی پہلے سے مقدر ہو چکی ہے وہ اس عذاب سے دور رکھے جائیں گے۔ لا یسمعون وہ نہیں سنیں گے خسیسہا اس کی آہٹ تک، وہم اور وہ فی ما ان نعمتوں میں مشتہت جنہیں چاہتے ہیں ان کے انفسہم ان کے نفس خالدون ہمیشہ رہیں گے، اور وہ دوزخ کی آہٹ تک نہ سنیں گے اور وہ اپنی پسندیدہ زندگی میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اب ان آیات مبارکہ میں جنتیوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، جنتیوں کی بات ہو رہا ہے کہ جو لوگ اللہ عز و جل کی پیروی کرتے ہوئے ساری زندگی گزارتے رہے وہ لوگ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنت یعنی نیکی کرتے رہے اور تو نیکی ان کی مقدر بن جائے گی، یعنی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے اور وہ جہنم کی آہٹ تک نہیں سنیں گے اور اپنی پسندیدہ زندگی ہمیشہ کے لیے گزاریں گے، یعنی کہ ہمیشہ کے لیے جنتوں میں رہیں گے، جنت میں رہیں گے۔ لا نہ یحزنہم غمزدہ کرے گی ان کو الفزع الاکبر بے قراری بڑی قیامت کی عبادت لقاہم الملائکۃ اور ملاقات کریں گے ان سے الملائکۃ فرشتے، ھذا یہ یومکم الذی یہ ہے تمہارا وہ دن الذی جس کا کنتم توعدون تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ان کو قیامت کی بڑی گھبراہٹ کا کوئی رنج نہ ہوگا اور فرشتے ان کا خیر مقدم کریں گے اور کہیں گے کہ یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یعنی اب جب قیامت آئے گی تو جو کافر ہیں وہ تو افسوس سے ہاتھ ملیں گے کہ ہائے افسوس ہم ہی ظالم تھے، لیکن جو نیک کام کرتے رہے ساری زندگی نیکیوں میں جن کی زندگی گزری ہے تو وہ لوگ خوش ہوں گے، اور جب قیامت آئے گی تو فرشتے ان کا خیر مقدم کریں گے، فرشتے ان کو ملیں گے اور کہیں گے کہ اب وہ دن آ گیا جن کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یوم نطوی جس دن نطوی السماء ہم لپیٹ لیں گے السماء، تو ہم نے جس طرح پہلی مرتبہ انسان کو پیدا کیا تھا اس طرح ہم دوبارہ بھی پیدا کر سکتے ہیں، ہم دوبارہ بھی پیدا کر لیں گے اور یہ ہمارا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، یعنی ہم دوبارہ انسان کو ایک بار پھر حساب کتاب کے لیے پیدا کریں گے۔ وَلَقَدْ اور بے شک کتبنا ہم نے لکھ دیا فی الزبور زبور میں من بعد ذکری اس نصیحت کے بعد ان الارض کہ یہ زمین یارثوہا اس کے وارث ہوں گے عبادی ہمارے بندے الصالحون نیک بندے وارث ہوں گے، اور ہم نے جملہ نصیحتوں کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے۔ انا بے شک فی ھذا اس میں لبلاغاً پیغام ہے لقوم عابدین میرے بندگی کرنے والے بندوں کے لیے، بلا شبہ اس میں عبادت کرنے والوں کے لیے پیغام بشارت یعنی خوشخبری کا پیغام ہے۔ وما ارسلنا اور نہیں بھیجا الا مگر رحمتاً رحمت بنا کر للعالمین تمام عالموں کے لیے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں حضور نبی کریم علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے۔ کل آپ کہہ دیجیے انما کہ بے شک یوحی وحی کی جاتی ہے الیہ میری طرف انما یہی کہ الہکم تمہارا معبود الہ معبود ہے واحد ایک ہی فہل انتم تو پس کیا تم مسلمون فرما برداری کرنے والے ہو،
کہ میری طرف تو صرف یہ وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود حقیقی صرف ایک معبود ہے، تو کیا تم تسلیم کرتے ہو؟ ان پس اگر طلّا و منہ موڑ لیں فقل تو کہہ دیجیے اذنتکم کہ میں نے آگاہ کر دیا تم کو علی سواء یکساں طور پر وَإِنْ أَدْرِي اور میں نہیں جانتا قریب ان کے قریب ہے ام یا بعید بعید ہے ما جس کا توعدون جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ پھر اگر وہ منہ موڑ لے تو کہہ دیجیے کہ میں نے تمہیں پورا آگاہ کر دیا اور مجھے یہ معلوم نہیں کہ جو وعدہ تم سے کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے۔ انہ بے شک وہ یعلم جانتا ہے ملجہر ظاہر من القول بات کو اور یعلم وہ جانتا ہے ما تکتمون جس کو تم چھپاتے ہو، اور جو بات اونچی آواز میں کی جائے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو ہے وہ تم چھپا کر کرتے ہو اللہ عز و جل اس بات کو اللہ عز و جل اس بات کو بھی جانتا ہے۔ اللہ عز و جل ان آیات میں حضور نبی کریم علیہ السلام کو فرما رہا ہے کہ آپ لوگوں کو حق کا پیغام دے دیں، باقی وہ لوگ اگر جو ہے وہ دل سے مانیں گے یا نہیں دل سے مانیں گے میں سب کچھ جانتا ہوں، اور ان لوگوں کو بتا دو کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ وہاں ان ادری اور میں نہیں جانتا لعلہ شاید یہ فتنۃ آزمائش ہو لکم تمہارے لیے، ومتاع اور فائدہ اٹھانا لاخین ایک